آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ سیریا میں فلسطینی سپورٹرز پر کریک ڈاؤن، ایس ٹی ایس نے اسلامک جہاد کے 2 لیڈرز کی گرفتار، کنفرمیشن ابھی باقی۔ امریکہ کے الزاموں پر ایران کا یو این میں زبردست جواب، کہا سیریا کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا دعویٰ جھوٹا۔ ایران امریکہ کی بات چیت میں قطر کی ہوئی انٹری، کہا صلح کے لیے ایران کو ہر مدد دینے کو تیار۔ اسرائیل کی اپوزیشن پارٹیز کا نیتن یاہو پر وار، اسرائیلی پرائم منسٹر کو بتایا قومی سیکیورٹی کے لیے خطرہ، نیتن یاہو سے استعفیٰ طلب۔ غزہ میں 51 دن سے مدد کی انٹری بند، یو این بولا سب سے خطرناک انسانی کرائسس۔ اور یورپی یونین اور برٹن کا روس کے خلاف بڑا پلان، سمندر میں گھیرنے کی تیاری، تمتما گیا روس۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج ہے 22 اپریل 2025، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے، اور سب سے پہلی خبر سیریا سے۔ سیریا میں فلسطین کے سپورٹرز پر سختی ہونے کی خبر ہے۔ خبر کے مطابق دعویٰ کیا گیا ہے کہ سیریا کے ادلب علاقے میں احمد الشرا عرف جولانی کی ایس ٹی ایس فورس نے فلسطینی اسلامک جہاد موومنٹ، جو کہ فلسطین کا ایک ریزسٹنس موومنٹ ہے، اس کے 2 لیڈرز کو گرفتار کر لیا ہے سیریا میں۔ ان 2 لیڈرز میں ایک کا نام خالد ہے اور دوسرے کا ابو علی یاسر۔ دونوں فلسطین کے سپورٹ میں سیریا کی زمین سے کام کرتے ہیں یا تھے۔ رپورٹ میں کیے گئے دعوے کے مطابق ان کے خلاف یہ ایکشن تب آیا جب امریکہ نے سیریا کی حکومت سے یہ ڈیمانڈ کی کہ جتنے بھی فلسطینی گروپ سیریا میں ہیں ان پر بین لگایا جائے اور ان کی فنڈ ریزنگ، یعنی ان کے جو پیسے ہونے کے ذرائع ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے کام کو بھی روکا جائے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ فلسطینی گروپس کا مطلب کس گروپ سے ہے، جبکہ سیریا میں 6 لاکھ سے زیادہ فلسطینی ریفیوجیز رہتے ہیں اور کئی طرح کے ریزسٹنس اور سول سوسائٹی گروپس بھی ایکٹیو ہیں۔ ابھی تک سیریا کی حکومت کی طرف سے بھی ان دونوں لوگوں کی گرفتاری کی خبر پر کوئی آفیشیل جواب نہیں آیا ہے۔ کیا یہ گرفتاری واقعی ہوئی ہے یا یہ صرف ابھی ریومرز ہیں؟ لیکن ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ سیریا فلسطین کا ساتھ نہ دے، اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ ادھر ایس ٹی ایس کا کہنا ہے کہ وہ سیریا کے گروپس کی ہی طرح باقی بچے ہوئے سب گروپس کو بھی ڈس آرم یعنی کہ نہتہ کرنا چاہتا ہے۔ احمد الشرا نے سارے سیریا کے گروپس کے ہتھیار رکھوا لیے اور انہیں آرمی میں داخل کروا دیا، لیکن فلسطینی موومنٹس پر ایس ٹی ایس نے ابھی پورا بین نہیں لگایا یا الشرا کی حکومت نے بین نہیں لگایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو بھی اگر ایکشن ہوا ہے تو اس کا فلسطین پر کیا اثر پڑے گا؟ بڑھتے آگے، ایران یونائٹڈ نیشنز میں بھڑک گیا اور یو این کو صاف جواب دیتے ہوئے کہا کہ سیریا میں ہم ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں کر رہے ہیں۔ دراصل یونائٹڈ نیشنز کے ایمرجنسی میٹنگ میں جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر سیریا کو انسٹیبل یعنی استھر کرنے کا الزام لگایا تو ایران نے فوراً اس کا جواب دیا۔ ایران کے یو این میں ریپریزنٹیٹو عامر سعید ایراوانی نے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے پریزیڈنٹ کو لکھے لیٹر میں کہا کہ یہ تمام الزامات جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کلیئر کیا کہ ایران نے کبھی بھی سیریا میں کسی انسٹیبلٹی کو سپورٹ نہیں کیا۔ ہم نے نہیں چاہا کبھی بھی کہ سیریا میں حالات خراب ہو جائیں، بلکہ ہمیشہ سیریا کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا ساتھ دیا ہے۔ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا رول ہمیشہ پیس اور سٹیبلٹی یعنی امن یا استحکام کے لیے رہا ہے، نہ کہ کسی کانفلکٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے۔ اگلی خبر بھی ایران اور یو ایس کے حوالے سے۔ ایران اور یو ایس کے درمیان چل رہی انڈائریکٹ نیگوسیشنز میں اب قطر بھی اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہے۔ قطری فارن منسٹر محمد بن عبد الرحمان نے ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی سے فون پر بات چیت کی اور یہ کہا کہ ہم ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ بات چیت میں دونوں نے تہران دوحہ ریلیشنز اور ریجن کی لیٹسٹ سچویشن پر بھی ڈسکشن کیا۔ قطر کا سگنل کلیئر ہے، اگر امن کا راستہ ہے تو ہم اس میں ساتھی ہیں۔ ویسے بھی قطر مڈل ایسٹ کی ایک ایسی طاقت ہے جو معاملے سلجھانے کی کوشش کرنے کے لیے جانی جاتی ہے، پھر چاہے وہ طالبان اور امریکہ کا معاملہ ہو یا حماس اور اسرائیل کا مسئلہ۔ ابھی تک غزہ میں جتنی بھی بار سیز فائر ہوا ہے، بھلے وہ بعد میں ٹوٹ گیا، لیکن جو ہوا ہے
اس کا راستہ قطر سے ہی نکلا ہے۔ بات اسرائیل کی، جہاں پر سیاسی دنگل چل رہا ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن نے نتن یاہو کو گھیرا ہے، نتن یاہو کو قومی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بتایا ہے اور کہا ہے کہ استعفیٰ دو، گدی چھوڑو، جاؤ کہیں جا کر اب باقی کے دن گزارو۔ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈرز نے اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نتن یاہو کو نیشنل سیکیورٹی کا خطرہ قرار دیتے ہوئے ان سے استعفے کی ڈیمانڈ کی ہے۔ یہ بات شن بیت چیف رونن بار کے ایک لیٹر کے بعد سامنے آئی ہے جو رونن بار نے سپریم کورٹ کو بھیجا ہے، جس میں نتن یاہو کے ڈسمسل کی کوشش پر بات کی گئی ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈرز یائر لیپڈ، بینی گینٹس، ایویگڈور لیبرمین اور یائر گولان سب بڑے نام ہیں، ان سب نے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ نتن یاہو کی حرکتیں ہمارے مستقبل اور ملک کی حفاظت کے لیے نقصان دہ ہیں، یہ ہماری ڈیموکریسی کو انڈرمائن کرتی ہیں۔ یائر لیپڈ نے تو ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ تک جاری کر دیا۔ اس ویڈیو اسٹیٹمنٹ میں یائر لیپڈ نے کہا کہ شن بیت چیف کا لیٹر ثابت کرتا ہے کہ نتن یاہو اس ملک کے لیے خطرہ ہے، وہ اسرائیلی سٹیزنز کی نگرانی کرنے کے لیے سیکیورٹی ایجنسیز کا غلط استعمال کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، شن بیت اسرائیل کی انٹرنل سیکیورٹی ایجنسی ہے، ایز یو نو۔ یہ ڈیولپمنٹ اس وقت آیا ہے جب نتن یاہو پر آلریڈی غزہ وار، ہوسٹیج کرائسس اور ڈومیسٹک پروٹیسٹ، جو اس کے گھریلو لیول پر جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کی حکومت کے خلاف، جنگ کے خلاف، ان سب کے حوالے سے ایک زبردست پریشر ہے نتن یاہو پر، اور اس بیچ یہ بیان آنا اپوزیشن کا کہ استعفیٰ دو، تم ملک کے لیے خطرہ ہو۔ یہ پرسپشن اگر پبلک کے بیچ بن گیا تو نتن یاہو کے لیے سیاسی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اپوزیشن نے اس بار صرف کرٹیسزم تک بات نہیں چھوڑی، اس نے کلیئرلی نتن یاہو کے استعفے کی مانگ رکھتی ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں غزہ کا۔ غزہ میں 50 دن سے زیادہ سے مدد بند ہے۔ یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ یہ سب سے خطرناک انسانی حالات ہیں، سب سے خطرناک کرائسس ہے۔ یونائٹڈ نیشنز نے غزہ کی کرنٹ سچویشن کو جنگ کے 7 اکتوبر 2023 کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے سب سے برا انسانی کرائسس ڈکلیئر کر دیا ہے۔ جو اب حالات ہیں اس سے پہلے اتنے خراب کبھی نہیں ہوئے۔ OCHA کے اسپوکس پرسن جیمس لیارکے نے جنیوا میں یہ کہا ہے کہ یہ کھلی تباہی کی طرف بڑھنے والا حال ہے۔ دوستو، 2 مارچ سے غزہ کی سب بارڈر کراسنگز بند ہیں۔ 2 مارچ سے، آج کیا ہے؟ 22 اپریل، 1 مہینہ 20 دن، 50 دن، 51 دن سے کوئی بھی ہیومینیٹیرین مدد غزہ میں نہیں پہنچی ہے۔ 31 کا تھا مارچ، 51 دن ہو گئے، اور کمرشل سامان تو اس سے بھی پہلے سے بند ہے، 2 مارچ سے بھی پہلے سے۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لیکن دنیا صرف دیکھ رہی ہے۔ عرب ممالک ہو یا غیر عرب ممالک، سب بس اپنے اپنے کام میں لگے ہیں، اپنے اپنے تعلقات وسیع کرنے میں لگے ہیں اور اپنا اپنا بزنس دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ کسی سے چھپا ہے کہ پچھلے 19 مہینے میں کسی نے کچھ کیا ہے؟ غزہ کی مدد کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، یا یوں کہیں کہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے، کرنا تو چاہ رہا ہے۔ اسرائیل نے 18 مارچ سے دوبارہ غزہ پر حملے شروع کر دیے، جبکہ پہلے 19 جنوری کو سیز فائر اور پرزنر ایکسچینج کا ایگریمنٹ ہوا تھا۔ یعنی اب جو حالات ہیں وہ ایک طرف بامبز ہیں اور دوسری طرف بھوک ہے، اور دونوں کے بیچ میں ہر روز غزہ کے لوگ گھن کی طرح پس رہے ہیں۔ پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی طاقت دکھا رہا ہے، کوئی بیان دے رہا ہے، کوئی مذمت کر رہا ہے، کوئی وارننگ دے رہا ہے، لیکن غزہ کے لوگ وہی ہر روز جھیل رہے ہیں جو 19 مہینے سے جھیل رہے تھے۔ بتائیے قتل و غارت میں کوئی کمی آئی کیا؟ اگلی خبر بھی غزہ سے ہے۔ غزہ کے گورنمنٹ میڈیا آفس نے ان سب سوشل میڈیا رپورٹس کو جان بوجھ کے پھیلائی گئی افواہ قرار دیا ہے جو غزہ کے لوگوں کے ماس مائیگریشن یعنی بڑے لیول پر ہجرت کا حوالہ دے رہی ہیں۔ یہ بڑی افواہ پھیلائی جا رہی کہ ہزاروں کی تعداد میں غزہ سے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنا ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں باہر بچنے کے لیے۔ اس غزہ کے اتھارٹی کے اس بیان کے مطابق یہ افواہیں ان لوگوں کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہیں جو فارن ایجنسیز کے ساتھ مل کر اسرائیل کے سافٹ مائیگریشن پلان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ غزہ کی حکومت کا کہنا ہے یہ ایک پوری مہم ہے جس کا مقصد لوگوں کا حوصلہ توڑنا اور انہیں زبردستی ہجرت پہ مجبور کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل جھوٹی پوسٹ، فیک ڈاکیومنٹس اور بائسڈ اکاؤنٹس کے ذریعے ماس ڈسپلیسمنٹ کو نارمل دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن غزہ کے لوگ اپنے وطن کے ساتھ وفا پر قائم ہیں، وہ یہیں رہیں گے۔ غزہ نے سب فلسطینی فیملیز کو
غزہ کی اتھارٹی نے سب فلسطینی فیملیز کو الرٹ کیا ہے کہ وہ ریمون ایئرپورٹ جو اسرائیل کا ہے یا کسی بھی فیک مائیگریشن آفر سے دور رہیں، کیونکہ یہ سب ایک بہت خطرناک پروپیگنڈا کا حصہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے ایسی خبریں دکھائی تھیں؟ میں کہوں گا ہم نے اسرائیل کے دعوے کے حساب سے دکھائی تھی کہ اسرائیلی منسٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ ابھی 12 15 20 لوگ دوسرے ممالک گئے ہیں۔ ہم کبھی جس خبر میں دعویٰ لگ جائے سمجھ لیجئے کہ اینکر کنفرم نہیں ہے، اس کی کنفرمیشن نہیں ہے۔ ایک لفظ کے بڑے معنی ہوتے ہیں خبروں میں۔ جلدی کچھ خبریں لے لیجئے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج سیکیورٹی کیبنٹ ڈسکشن کرنے والی ہوسٹیج ٹاکس کو لے کر ہم نے آپ کو پہلے پیچھے بتایا تھا ایک نیا پلان آیا ہے جس میں 5 سے 7 سال کے لیے سیز فائر ہو سکتا ہے۔ یہ پلان پیش کیا ہے، حماس کا ڈیلیگیشن بات کرنے گیا ہے، مصر اسرائیل کا پہلے سے ہے۔ تو آج اسرائیلی سیکیورٹی کیبنٹ رات میں ڈسکس کرے گی ہوسٹیج ٹاکس کو لے کر، اور ہو سکتا ہے کہ وہ غزہ میں کیمپین کو اور زیادہ بڑھانے پر بھی بات کرے، یہ آفیشلز نے کہا ہے۔ اسرائیلی اخبار بتاتا ہے، دا جیروسلم پوسٹ کی خبر کہتی ہے کہ آج بہت ممکن ہے کہ آج رات ٹرمپ اور نیتن یاہو دونوں فون پر بات کریں، آن سیم سائڈ آف ایوری ایشو۔ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہر مسئلے پر ایک طرف ہی دکھائی دیں۔ کیا وہ ٹیرف کا مسئلہ ہوگا یا غزہ کا کوئی پلان آ رہا ہے؟ پریزیڈنٹ کلیمز آفٹر فون کال ٹرمپ، اور یہ بات چیت ہو چکی ہے، معاف کیجیے گا یہ اپڈیٹ ہو گئی خبر، یہ بات چیت ہو چکی ہے۔ یو ایس پریزیڈنٹ کلیمز آفٹر فون کال، یہ بات چیت ہو چکی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہماری بات چیت بہت بڑھیا گزری، اور ہم لوگ وی آر آن دا سیم سائڈ آف ایوری ایشو وداؤٹ ایلوبریٹنگ فردر۔ کچھ اور نہیں بتایا، بس اتنا ایک ہنٹ دیا کہ ہم دونوں ایک ہی طرف ہیں، ہر ایشو پر ہماری رائے ایک ہے۔ وہ کیا تھی پتہ نہیں۔ یورپی یونین اور یونائٹڈ کنگڈم، EU اور UK نیول بلاکیڈ کا پلان بنا رہے ہیں رشیا کے خلاف، سمندر میں گھیرنے کے۔ رشیا کی جہازوں کو آنا جانا نہیں دینا ہے، رشیا کے اوپر پوری طریقے سے ایک قلعے بندی، ایک گھیرا بندی کر دینی ہے سمندر کے اندر، کہ ان کے جہاز نہ ایکسپورٹ ہو سکے ان کا سامان، نہ وہ جو منگاتے ہیں وہ امپورٹ ہو سکے، اور ان کے نیول شپس کو بھی روک لیا جائے۔ پوتن کے ایڈ کا یہ کہنا ہے، اور پوتن کے ایڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری نیوی کی طاقت دنیا جانتی ہے، اور ہم اپنی نیوی کی اور اپنے مال کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ ولادیمیر پوتن نے آج عمان کے سلطان سے ملاقات کی ماسکو میں، اور بڑی گرم جوشی سے بھائی ان کا استقبال کیا۔ چل رہے ہیں پوتن مسکراتے ہوئے عمان کے سلطان کے ساتھ، اپنے تمام عملے سے ان کی ملاقات کروا رہے ہیں، تعارف کروا رہے ہیں۔ عمان کے سلطان ہیثم بن طارق ال سعید آج پہنچے تھے، یہ خبر جب تک لکھی گئی تھی، اس کے بعد کہ میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں کہ پوتن اور عمان کے بیچ کافی ایشوز پر بات چیت ہوئی ہے، اور دونوں ملک کے ریلیشنز کی بات چیت ہوئی ہے، ایران کو لے کر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اس کی ڈیٹیلز آتے ہی میں آپ کو صبح کے بلیٹن میں اپڈیٹ ضرور کروں گا۔ ساؤتھ کوریا کی ملٹری نے لائیو فائر ڈرلز جو ہیں وہ چالو کر دی ہیں کوریا کے بارڈر کے قریب۔ نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا کا بارڈر تو ملتا ہے، پہلے بٹ گیا ہے، تو وہاں پر یہ ڈرل شروع کی ہیں، اور یہ کئی سالوں میں 7 سالوں میں پہلی بار اتنی ہیوی ڈرلز ہو رہی ہیں، اور اس سے نارتھ کوریا بھڑک سکتا ہے۔ خیر، بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔